جانے تم کیا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو؟ بولو، رہو گے اسی شرط پر جو میں پہلے بتا چکا ہوں؟ سلطانہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو جاؤ، رستہ پکڑو۔ شنکر آرام سے اٹھا۔ پتلون کی جیبوں میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ ٹھوسے اور جاتے ہوئے کہا، میں کبھی کبھی اس بازار سے گزرتا ہوں۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو بلا لینا، میں بہت کام کا آدمی ہوں۔ شنکر چلا گیا اور سلطانہ کالے لباس کو بھول کر دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی۔ اس آدمی کی باتوں نے اس کے دکھ کو بہت ہلکا کر دیا تھا۔ اگر وہ امبالہ میں آیا ہوتا جہاں وہ خوشحال تھی تو اس نے کسی اور ہی رنگ میں اس آدمی کو دیکھا ہوتا اور بہت ممکن ہے کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا ہوتا۔ مگر یہاں چونکہ وہ اداس رہتی تھی اس لیے شنکر کی باتیں پسند آئیں۔ شام کو جب خدا بخش آیا تو سلطانہ نے اس سے پوچھا، تم آج سارا دن کدھر غائب رہے ہو؟ خدا بخش تھک کر چور چور ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، پرانے قلعے سے آ رہا ہوں۔ وہاں ایک بزرگ کچھ دنوں ٹھہرے ہوئے ہیں، انہی کے پاس ہر روز جاتا ہوں کہ ہمارے دن پھر جائیں۔ کچھ انہوں نے تم سے کہا؟ نہیں، ابھی وہ مہربان نہیں ہوئے، پر سلطانہ میں جو ان کی خدمت کر رہا ہوں وہ عکارت کبھی نہیں جائے گی۔ اللہ کا فضل شامل حال رہا تو ضرور وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سلطانہ کے دماغ میں محرم بنانے کا خیال سمایا ہوا تھا۔ خدا بخش سے رونی آواز میں کہنے لگی، سارا دن باہر غائب رہتے ہو، میں یہاں پنجرے میں قید رہتی ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں۔ محرم سر پر آ گیا ہے، کچھ تم نے اس کی بھی فکر کی کہ مجھے کالے کپڑے چاہیے؟ گھر میں پھوٹی کوڑی تک نہیں، کنگنیاں تھیں سو وہ ایک ایک کر کے بک گئیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ کیا ہوگا؟ یوں فقیروں کے پیچھے کب تک مارے مارے پھرا کرو گے؟ مجھے تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ یہاں دہلی میں خدا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ میری سنو تو اپنا کام شروع کر دو، کچھ تو سہارا ہو ہی جائے گا۔ خدا بخش دری پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، پر یہ کام شروع کرنے کے لیے بھی تو تھوڑا بہت سرمایہ چاہیے۔ خدا کے لیے اب ایسی دکھ بھری باتیں نہ کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں نے سچ مچ امبالہ چھوڑنے میں سخت غلطی کی تھی، پر جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اور ہماری بہتری ہی کے لیے کرتا ہے۔ کیا پتہ ہے کچھ دیر اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد ہم… سلطانہ نے بات کاٹ کر کہا، تم خدا کے لیے کچھ کرو، چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو، پر مجھے شلوار کا کپڑا لا دو۔ میرے پاس سفید بوسکی کی ایک قمیض پڑی ہوئی ہے، اس کو میں کالا رنگوا لوں گی۔ سفید شفون کا ایک دوپٹہ بھی ہے، وہی جو تم نے دیوالی پر مجھے لا کر دیا تھا، یہ بھی قمیض کے ساتھ ہی رنگوا لیا جائے گا۔ ایک صرف شلوار کی کسر ہے، وہ تم کسی نہ کسی طرح پیدا کر دو۔ دیکھو تمہیں میری جان کی قسم، کسی نہ کسی طرح ضرور لا دو۔ میری بھتی نہ کھاؤ اگر نہ لا۔ خدا بخش اٹھ بیٹھا، اب تم خواہ مخواہ زور دیے چلی جا رہی ہو، میں کہاں سے لاؤں گا؟ افیم کھانے کے لیے تو میرے پاس پیسے نہیں۔ کچھ بھی کرو مگر 4.5 گز کالی شلوار کا کپڑا لا دو۔ دعا کرو کہ آج رات ہی اللہ 2-3 بندے بھیج دے۔ لیکن تم کچھ نہیں کرو گے۔ تم اگرچہ ہو تو ضرور اتنے پیسے پیدا کر سکتے ہو۔ جنگ سے پہلے ساٹن 12-14 آنے گز مل جاتی تھی، اب 100 روپے گز کے حساب سے ملتی ہے۔ 4.5 گزوں پر کتنے روپے خرچ ہو جائیں گے؟ اب تم کہتی ہو کہ میں کوئی ہیلا کروں گا۔ یہ کہہ کر خدا بخش اٹھا، لو اب ان باتوں کو بھول جاؤ، میں ہوٹل سے کھانا لاتا ہوں۔ ہوٹل سے کھانا آیا
دونوں نے مل کر زہر مار کیا اور سو گئے۔ صبح ہوئی، خدا بخش پرانے قلعے والے فقیر کے پاس چلا گیا۔ سلطانہ اکیلی رہی، کچھ دیر لیٹی رہی، کچھ دیر سوئی رہی، ادھر ادھر کمروں میں ٹہلتی رہی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا شفون کا دوپٹہ اور سفید بوسکی کی قمیض نکالی اور نیچے لانڈری والے کو رنگنے کے لیے دے آئی۔ کپڑے دھونے کے علاوہ وہاں رنگنے کا کام بھی ہوتا تھا۔